السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین یا رب العالمین۔ حضرات خواتین معزز سامعین، آج بھی ہم درس توحید نمبر 9 لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں آج ہم انشاءاللہ العزیز الاصول الثلاثہ کی پہلی اصل ہی پر ہیں اور گفتگو کریں گے لفظ سے رب کے معانی اور مطالب پر۔ تو یہاں پر ہم چند چیزیں باذن اللہ الواحد الاحد آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، جن میں سر فہرست ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا لفظ رب کا معنی، اور بارہا ہم اپنے دروس میں بتا چکے ہیں، اور اس سے پہلے درس میں بھی میں نے عرض کیا کہ توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے توحید اللہ سبحانہ وتعالی فی افعالہ، یعنی بندے اللہ کو اللہ کی ربوبیت، اللہ کے افعال، اللہ کے کاموں میں وحدہ لا شریک لہ مانے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، نہ خلق میں، نہ تدبیر میں، نہ ملک میں۔ ساری کائنات کا مالک وہ اکیلا ہے، جس طرح ساری کائنات کا وہی خالق ہے، اسی طرح خالق ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ یہی معنی ہے لفظ الرب کا، خالق، مالک اور مدبر، یہ تین لفظ آ کر تکمیل کرتے ہیں معنی خالق کی۔ اور اسی طرح لفظ الہ کا معنی اس سے پہلے بار ہم بتا چکے ہیں کہ معبود اور محبوب، یعنی جس کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی محبت کے اوپر ہر محبت کو قربان کیا جائے، اور صرف وہی معبود برحق ہیں، باقی جس کی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی طرح کی عبادت کی جائے، پہلی چیز کہ عبادت کسی بھی صورت میں جائز اور الہو اور مباح اور حلال نہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت اللہ رب العالمین کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشروع کردہ طریقے پر ہو، اور ساتھ ساتھ جس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی صورت میں ہرگز شریک نہ ٹھہرایا گیا ہو۔ تو آئیے آج کے اس درس کی طرف چلتے ہیں، مستعین باللہ و بتوفیقہ۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے درس کے پہلے جملے سے، معنی رب، اور رب ہے کون؟ تو صاحب کتاب الاصول الثلاثہ مؤلف جو ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں والرب هو المعبود، رب کا معنی ہوتا ہے مستحق عبادت، معبود برحق۔ والدلیل قولہ تعالی یا ایہا الناس، یعنی رب کا معنی تو آپ کو ہم نے پہلے درس میں بتا دیا تھا۔ آج یہ کہ لفظ رب، جب آپ توحید ربوبیت پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں، اس کا اقرار کریں، اسے مانیں، جس کو تمام دنیا کے انسان مانتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں ملحدین وغیرہ، وہ بھی حقیقتاً دل سے نہیں انکار کرتے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، انہوں نے اپنے زبانوں سے، اپنے بیان سے تو انکار کیا،
لیکن ان کے دل انکار نہیں کر سکے، بلکہ ان کے دلوں کے سامنے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اللہ کی ربوبیت کو۔ اب جب آپ نے رب مان لیا تو ربوبیت پر ایمان کا تقاضا ہے توحید الوہیت، یعنی جو آپ کا رب ہے اس کی رضامندی کے کام کیے جائیں، اور یہی عبادت ہے۔ تو لہذا آئیے، رب کا حق کیا ہے؟ رب وحدہ لا شریک لہ، جو خالق اور مالک ہے اور مدبر ہے، کہ هو المعبود، وہی مستحق عبادت ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 21 سے لے کر 22 تک کی آیات میں۔ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اپناؤ۔ تقوی کیا ہے؟ امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اللہ کے جو اوامر ہیں، آرڈر ہیں، ان کو بجا لانا، اور اللہ تعالیٰ کے جو پروہیبٹڈ کام ہیں، حرام کردہ منع کردہ کام ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچا کر رکھنا۔ اور یہ آیت 21 تا 22 کی تفسیر ہم تفسیر القرآن تدبر و عمل کے تحت کر چکے ہیں۔ آپ تفسیر کے دروس کی جو پلے لسٹ ہے اس میں اس سے اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم صرف جو ہمارے موضوع سے متعلق مختصراً، یعنی عقیدے سے متعلق اسی نقطے پر ذرا ترکیز کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، تم عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ یعنی جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کے رب ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، جو صرف اسی کا حق ہے تمہارے اوپر، اور تم اس کے پابند ہو، اسی لیے بندہ تمہیں کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، یا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تم سے پہلے تھی، انسانوں سے پہلے، آدم سے پہلے، ان کو پیدا کیا۔ اور عبادت ہی سے تقوی کی شروعات ہوتی ہیں تاکہ تم متقی بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور یہاں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت جب اس کی اساس اور بنیاد توحید نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اور تقوی کی طرف پہلا قدم اٹھتا ہی ہے توحید کی اساس اور بنیاد پر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان، چھت اور زمین، فرش بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے بارشیں نازل کی۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور میوہ جات سے اس بارش اور پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے لہلہاتی کھیتیوں کے ذریعے رزق مہیا کیا۔ لہذا یہ جب رب، خالق، مالک، مدبر تفصیلاً ان آیات میں بیان کیا گیا کہ تمہارا رب ہی ہے جس کی عبادت تم پر فرض ہے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، توحید و عبادت کے خلاف ہے کہ اللہ کے کام میں یا نام میں یا حق میں کسی کو شریک کیا جائے۔ تو لہذا تم پر فرض ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم ہو۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں لے کر آئے اللہ کے بندوں کے علم کے لیے، اور پھر انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز ہی تھا توحید، کیونکہ آلریڈی رب پر ایمان مشرکین مکہ اور تمام مشرکین لاتے تھے، صرف شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ان آسمانی کتابوں کے ذریعے اور اسی طریقے سے آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کی تعلیمات اور سیرت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات تک اپنی مخلوقات تک علم باہم پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات تک اس چیز کا علم پہنچایا کہ شریک کرنا، اس بات کا علم پہنچایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا
جرم عظیم ہیں، ظلم عظیم ہیں. جیسے قرآن کی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اسی طرح انبیاء کے لیے وعید لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر نبی سے بھی فلیعوذ باللہ، حالانکہ یہ محال ہے، لیکن نبی سے بھی شرک کا اگر ارتکاب ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے، اپنے چنیدہ مبعوث انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں کو اس بات کا علم پہنچایا، انہیں خبردار کیا کہ شرک ناقابل عفو گناہ ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب میں ہی تمہارا رب ہوں، میں نے اپنی عبادت و توحید تم پر فرض کی، اور پھر وہ رب جس نے تمہارے لیے آسمان و زمین کے درمیان کی تمام کائنات، اور پھر اسی زمین سے تمہارے لیے رزق اور آسمان سے بارش، یہ ساری چیزیں مہیا کی، تو تم پر فرض ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے. اور یہ علم جو ہے، اسی علم کے بارے میں امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان تھا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. حضرت ابراہیم نے اللہ کی وحی اپنی قوم تک، اپنے باپ تک پہنچائی کہ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں. یہ علم بحیثیت نبی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کیا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. تو لہذا مجھے یہاں فالو کریں، میری پیروی کریں، میں آپ کو صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ توحید ہے، اور سیدھے راستے کی شروعاتی عقیدہ توحید سے ہوتی ہے. اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ الاسلام نقل کرتے ہیں امام ابن کثیر سے، کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 22 تک جو اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت، اپنے خالق ہونے کا تفصیلاً ذکر کیا ان آیات میں، تو لہذا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان مخلوقات کا جو خالق ہے صرف اور صرف وہی حقدار ہے عبادت کا. ہی از only one worthy to be worshipped without any partner. اس کے بعد دوسرا نقطہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ عبادت کی جو اقسام ہیں جس کا ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، مثلا اسلام یعنی سبمیشن ٹو گاڈ، ایمان بلیو ان only one گاڈ، احسان اور یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری سعی کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اخلاص کے ساتھ. اور عبادتی میں سے دعا ہے، بلکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا. اور اسی طریقے سے بلا کسی ذریعے کے غیبی خوف، ورجا غیبی امید، توکل اور بھروسہ، رغبت، حصول المحبوب یعنی اپنی آرزوؤں کے حصول کی چاہت، رہبت، من المکروہ یعنی شر سے بچنے کا خوف اور ڈر، خشوع خضوع یعنی حاجت روائی، مشکل کشائی، عاجزی، انکساری، خشیت اور توبہ، انابت، استعانت، مدد اور استعاذہ، شیکنگ شلٹر، استغاثہ، فریاد رسی، فریاد کرنا، قربانی، نظر و نیاز، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام اعمال عبادت کی اقسام میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ان تمام عبادات کا کہ یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہوں. یہ عبادات اللہ کے علاوہ حتیٰ کہ ذبیحہ یا کوئی دوسری چیز کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی اور نہ کرنا جائز ہے. اور دلیل یہ کہ ہر طرح کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہیں. اللہ کا فرمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ترجمہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، سورہ جن کی آیت نمبر 14 ہے.
اب کسی شخص نے، کسی مرد و زن نے، انسان و جن نے ان عبادات میں سے کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کی طرف پھیرا یا غیر اللہ کے لیے کیا تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، خارج من الملہ ہے۔ اور دلیل اس کی اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو شخص بھی anyone اللہ کے ساتھ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھ کر، سچا معبود سمجھ کر، کسی اور کو مستحق عبادت سمجھ کر اس سے دعا کرے، اس سے فریاد کرے، جبکہ اللہ نے اس کی کوئی حجت نازل نہیں کی ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے رب کے ہاں ہوگا اور وہ شدید ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کافر ہیں جن کے لیے فلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے سورہ المومنون کی آیت نمبر 117 اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ غافر کی آیت نمبر، جس کو مومن بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 60 میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو تمہارے رب نے تم پر دعا کرنا فرض کیا، اس نے کہا کہ تم دعا کرو، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے یعنی دعا نہیں کریں گے وہ جہنم میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ اور یہاں ہی اس ایپیسوڈ کو روکتے ہیں، دوسرے کو شروع کرتے ہیں۔ جی حضرات خواتین اور معزز سامعین، عقیدے کے درس کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع تھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ توحید ربوبیت، جب اللہ کو آپ نے رب مانا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تسلیم کرتی ہے، کچھ توعن کچھ کرہن، حتیٰ کہ جو ملحد بھی ہیں وہ بھی، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا، اس سے پہلے یہ میں آیت پڑھ چکا ہوں کہ زبان سے وہ انکار کرتے ہیں لیکن دل ان کے کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک دعویٰ کے پورے کنگڈم سعودی عرب کے لیے بلکہ 12 ممالک کے لیے بھی ڈائریکٹر تھے۔ ایک موقع پر مجھے ان کے ایک خطاب کا ایک جامع مسجد میں ترجمہ کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے کہا کہ ایک عرب ملحد سے میرا سامنا ہوا مصر میں، تو میں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، رب کو نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر یہ، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ساری مخلوقات کیسے پیدا ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ طبیعی، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نیچرل، اس لیے ملحدوں کو نیچری بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی قدرتی۔ تو اردو میں بھی کوئی یہ کہے کہ قدرتی طور پر ہیں تو قدرتی کا مطلب یعنی قادر، جس کو قدرت ہو پیدا کرنے پر۔ تو یہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس مصری بلکہ عرب ملحد کو یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ طبیعہ یعنی نیچرلی طور پر خود بخود ہے۔ طبیعہ عربی زبان میں فعیلہ کے وزن پر ہے، جس کا معنی یا تو ہوتا ہے فاعل یا مفعول۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ یہاں طبیعہ بمعنی مفعول ہے، یعنی یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، تو مفعول کے لیے عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے فاعل کا ہونا، کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ تو تم کٹ حجتی کر کے بھی اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، اور اسی کو تم اللہ کی عبادت سے چور دروازے سے بھاگنے کے لیے کہتے ہو طبیعت، ورنہ تم حقیقتاً اپنے الفاظ کے ذریعے بھی مانتے ہو رب کو۔ جب رب کو مانتے ہو تو اس کا حق، اس کی عبودیت ہے، وہی الہ اور معبود ہے۔ کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، یہ طبیعہ کے معنی میں، فعیلہ کے معنی میں نہیں، فاعل کے معنی میں ہے، طبیعہ بمعنی مفعول نہیں فاعل ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے جو پورے کائنات کا فاعل ہے، پیدا کرنے والا وہی رب ہے۔ اب ہم رب کہہ کر
اس کا جو حق عبادت ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور تم اس کا بظاہر انکار کر کے حقیقتاً اسے اپنی زبانی تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بغاوت اختیار کرتے ہو۔ تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ دعا عبادت ہی کی قسم میں سے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس میں تمام آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کا میں نے آخر میں ترجمہ کیا تھا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے مجھ سے تم دعا کرو، مجھ سے دعا کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، استجب لکم، میں ساری تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادت کرنے سے تکبر ان کے عبادت کے درمیان میں حائل ہوتی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی اللہ سے دعا نہ کرے تو وہ متکبر ہے، اور اللہ کی عبادت چھوڑنا یہ متکبرین کا شیوا اور ان کی نشانی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی، فریاد، التجا، عاجزی انکساری۔ تو جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے انکار کرتے ہیں، انکاری ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، جوک تر جوڑ داخل ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے عرض کیا تھا کہ خوف اور ڈر، غیبی خوف، یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ غیبی خوف کسی کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو آدمی ہر خطرناک چیز سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا جو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لہذا تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام تقوی ہے، بلکہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ تو خوف کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آل عمران کی 175 نمبر آیت۔ تم ان اپنے بتوں سے نہ ڈرو، یا اللہ کی مخلوق سے نہ ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ کون سا ڈر ہے؟ انسانی نیچرل ڈر نہیں، یہ وہ ڈر جو اعتقاد کا ڈر ہو اور جس ڈر کا تعلق غیبی خوف سے ہو۔ اور امید اور رجا یعنی غیبی امید بلا کسی ذریعے کے، یہ جو ہے صرف اللہ خالق ہی سے ہونی چاہیے۔ اس کے عبادت ہونے کی دلیل سورہ الکہف کی آیت نمبر 110، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، یعنی قیامت پر ایمان بالغیب رکھتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں یہ اپنا رب کا سامنا کرنا ہے، اور اس حال میں سامنا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو ناراض نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اور امیدوار ہو اور توقع رکھے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ صالح عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ فِي بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں پر ریا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا، جیسے کہ مؤلف کا استدلال ہے۔ اور توکل کی دلیل کہ توکل بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 23، اے لوگو تم صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور اسی طرح اللہ کا فرمان وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3۔ اور رغبت اور رہبت یعنی رغبت چاہت، رہبت اور خوف، اور خشوع خشیت، یہ بھی عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے متبعین سلف صالحین تھے وہ ہمیشہ کیا کیا کرتے تھے؟ خیر کے کاموں میں کمپٹیشن میں آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہم سے دعا رغبت اور حرص اور لالچ میں کرتے ہیں، اور یعنی ہماری جنت کی رغبت میں، وَرَهْبًا ہمارے
عذاب کے ڈر سے بچنے کے لیے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ تمام کام وہ بڑی خشیت یعنی خشوع کے ساتھ بالکل اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ منہمک ہو کر پوری توجہ سے کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 اور خشیت یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سورہ بقرہ کی 150 نمبر آیت۔ تم اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی سے گھبراہٹ نہ کھاؤ، صرف مجھ سے گھبراؤ۔ اور انابت یعنی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ سے معافی کے ڈر سے، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ الزمر کی آیت نمبر 54 میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تم رجوع کرو۔ مشکل سے بڑے گناہ ہو جائیں تو جب بھی بڑی سی بڑی مشکل سامنے ہو، حاجت روائی مشکل کشائی کی ضرورت تو تب بھی تم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے سبمیٹو ہو جاؤ اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اور اسی طریقے سے جھکنا، سجدہ ریز ہونا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل بھی یہی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 54۔ اور مدد مانگنے کی دلیل کہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد مانگنا جائز نہیں، مدد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ صرف اور صرف تیری میں عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے میں مدد چاہتا ہوں۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث ابن عباس میں جس کو میری کتاب میں شروع میں رکھا گیا ہے علاج الامراض میں، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب آپ کو مدد مانگنی ہو تو بس صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اور پناہ مانگنے کی استعاذہ کی دلیل کہ صرف اللہ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے سر سے بچنے کے لیے، بلکہ ہر مشکل اور پریشانی، ہر وبا و بلا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی شیلٹر اور پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس سورہ ناس جو آخری معوذتین میں سے آخری سورت جس پر قرآن ختم ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں کی طرف سے جادو کیا گیا تو انہی صورتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں اپنا علاج کیا اور شفایاب بھی ہوئے۔ اور فریاد اور استغاثہ عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ کریں گے، کسی بھی مزار سے، کسی ولی سے، نبی سے، کسی مقبرے وغیرہ سے، فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، سورہ الانفال کی آیت نمبر 2۔ اور اے اہل ایمان لوگوں تم یاد کرو، ایمان کے دعوے داروں تم یاد کرو جب تم اپنے رب سے کیا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ہیں، جنگوں میں جب دشمن جان لیوا حملے کر رہے تھے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو یعنی غزوہ بدر کو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے فوراً تمہاری دعائیں قبول کی، یعنی ملائکہ کو مدد کے لیے نازل کیا۔ ودلیل الذبح، اور ذبیحہ کرنا نظر نیاز کے لیے وغیرہ جانوروں کو ذبح کرنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اے نبی آپ پر فرض ہے کہ آپ بتا دیں کہ میری نمازیں جو جتنی میں فرض اور نفلی نمازیں پڑھتا ہوں، ونسکی میری قربانی جتنا میں ذبیحہ کرتا ہوں و قربانیاں کرتا ہوں حج کے موقع پر، دیگر مواقع پر جو ہم ذبح کرتے ہیں، ومحیای ومماتی میرا جینا اور مرنا للہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں اور کائنات کا
مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، مدبر ہے، لا شریک لہ، اس میری نماز میں، میری قربانی میں، میری زندگی اور موت کے کاموں میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نبی کو کہاں سے حکم آئے گا؟ وحی الہی کے ذریعے اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 163۔ اور صحیح حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح مسلم میں، کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ان تمام لوگوں پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے یا کسی اور کے شر سے بچنے کے لیے ذبیحہ کرتے ہیں، خواہ وہ جنات ہوں، مزارات ہوں وغیرہ ہوں، یا نظر و نیاز ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کو بندوں میں سے راضی کرنے کے لیے اس کے لیے طاقت سے زیادہ ذبیحہ وغیرہ کیا کرے، تو اس کو بھی اللہ کی لعنت کا سبب قرار دیا ہے، اور اسی شرک میں بعض اہل علم نے داخل کیا ہے۔ اور یعنی آپ کو پتہ ہے ریا و سماع کے لیے ذبیحہ کرنا، کیونکہ یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے۔ اور نظر کی دلیل، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نظر خواجگاں، نظر فلاں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں جنات کو راضی کرنے کے لیے، جو کچھ عام لوگ بتاتے ہیں کالے اور فلاں اوصاف کے جانور ذبح کر کے ان کا کچھ حصہ پھینک دینا وغیرہ یا ان کو ڈال دینا ویرانہ میں، اسی سب کا سب شرک ہے۔ کہ نظر یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل اللہ کا فرمان سورہ الدہر، جس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 7 میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اللہ کے مومن موحد بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نظر ان یطع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعص اللہ فلا یعصہ، جس نے نظر مانی ہو اللہ کی اطاعت کی تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہو تو ہرگز وہ اس نظر کو پورا نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، اپنی مطلب اس قسم کی کا کفارہ دے، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہی نظر کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سابقون الاولون انصار و مہاجرین جو اللہ کی اطاعت کی نظریں ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ کیوں پورا کرتے ہیں؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے، قیامت کے دن سے، حشر کے دل سے، پلصرات کی مشکل سے، حساب و کتاب کے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر عام اور شامل ہوگا۔ هذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے درس توحید 9 نمبر اور 10 نمبر 9 اور 10، جو ویڈیو ریکارڈنگ